ایک طرف تو انسان خلا میں نئی دنیایں تلاش کر رہا ہے، لیکن دنیا کے امیر ترین لوگ وہ اوپر نہیں نیچے دیکھ رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں میں ایک خاموش تعمیراتی انقلاب چل رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے: دنیا کے خاتمے سے بچنا۔ مگر اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر کیوں؟ تو آج ہم اسی سوال کی کھوج کریں گے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی اور معیشت پر راج کرنے والے لوگ اچانک زمین کے اندر قلعے بنانے میں لگ گئے ہیں؟ کیا یہ بس ایک مہنگا شوق ہے، یا وہ کچھ ایسا جانتے ہیں جس سے باقی دنیا بالکل بے خبر ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہیں، سارے شواہد ایک بڑے منصوبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک ایسا پلان جسے دنیا کے سب سے امیر لوگوں نے ایک ممکنہ تباہی سے بچنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مگر خاموش تعمیراتی لہر چل رہی ہے، لیکن یہ کوئی اونچی عمارتیں یا پھر ساحلی بنگلے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہیں زیر زمین قلعے، ایسی پناہ گاہیں جو کسی بھی بڑی سے بڑی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ چلیں ذرا دیکھتے ہیں۔ ثبوت ہمیں دنیا بھر میں پھیلے ان خفیہ ٹھکانوں تک لے جاتے ہیں۔ ذرا اس رقم کے بارے میں سوچیں، $270 ملین۔ یہ صرف مارک زکربرگ کے ہوائی والے کمپاؤنڈ کی اندازہ لاگت ہے۔ یہ رقم ہی بتا دیتی ہے کہ یہ منصوبے کتنے بڑے اور کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ کوئی شوقیہ کام نہیں، یہ بقا کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اور یہ کہانی صرف زکربرگ تک ختم نہیں ہوتی۔ ہوائی میں ان کا کمپاؤنڈ، جس میں 5000 مربع فٹ کا زیر زمین بنکر ہے، وہ تو صرف ایک مثال ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی جغرافیائی تنہائی کی وجہ سے سلیکن ویلی کے امیروں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے، اور امریکہ کی ریاست کینسس بھی تو حد ہی ہو گئی۔ وہاں ایک پرانے ایٹمی میزائل سائلو کو 15 منزلہ لگژری اپارٹمنٹس میں بدل دیا گیا ہے، جو سیدھے ایٹمی حملے کو بھی جھیل سکتا ہے۔ تو آخر یہ سب تیاریاں ہو کس کے لیے رہی ہیں؟ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سروائیولسٹ یعنی بقا کے ماہرین کی دنیا میں اس چیز کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے: دی ایونٹ۔ دی ایونٹ کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا بحران نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تہذیب کا مکمل خاتمہ۔ ایک ایسا وقت جب معاشرہ، معیشت، سیاست سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا، اور ان لوگوں کے لیے یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تیاری پر وہ اربوں ڈالر لگا رہے ہیں۔ اب اس تباہی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: شدید موسمیاتی تبدیلیاں، کوئی عالمی وبا، لیکن جس خطرے کو سب سے زیادہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے وہ ہے ایٹمی جنگ۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہی خوف ان زیر زمین قلعوں کی تعمیر کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف کچھ امیر لوگوں کا وہم نہیں ہے۔ ان لوگوں کی پہنچ دنیا کے بہترین انٹیلیجنس ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے ماڈلز تک ہیں۔ تو جب وہ لوگ جو بگ ڈیٹا کو کنٹرول کرتے ہیں خود ہی سسٹم کے خاتمے پر پیسہ لگا رہے ہوں، تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان کے خدشات صرف خیالی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور شاید سب سے زیادہ پریشان کرنے والا پہلو بھی ہے۔ جب ان پناہ گاہوں کے اندر کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت بھی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ پرانے اندھیرے بنکرز کو بھول جائیں، یہ تو بقا کے محل ہیں۔ ان میں زیر زمین سوئمنگ پولز ہیں، مووی تھیٹرز ہیں، اور LED لائٹ سے چلنے والے فارمز ہیں جہاں تازہ سبزیاں اگتی ہیں۔ یہ تو چھوٹے خود کفیل شہر ہیں جن کی حفاظت 20 ٹن کے دھماکہ پروف دروازے کرتے ہیں۔ مگر ان کا اصل ڈر ایک گمنام عرب پتی کے اس سوال سے سامنے آتا ہے جو اس نے اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھا۔ سوال تھا، جب پیسہ بیکار ہو جائے گا تو میں اپنے سیکیورٹی گارڈز پر کنٹرول کیسے رکھوں گا؟ یہ سوال تباہی کے بعد کی دنیا میں طاقت کے نئے اصولوں کے بارے میں ہے۔ اور بس یہاں آ کر ساری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ امیر طبقہ صرف ایٹمی بموں یا وباؤں سے نہیں ڈرا، نہیں، یہ دراصل باقی انسانوں سے ڈر رہا ہے۔ انہیں اس افراتفری کا خوف ہے جو تباہی کے بعد کی دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے، جب دولت اور طاقت کے سارے اصول بدل جائیں گے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ فرض کریں کہ دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے اور بچنے والے صرف چند امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زیر زمین دنیاؤں میں محفوظ ہیں۔ تو جب وہ باہر آئیں گے تو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے کون سی دنیا بچی ہوگی؟